یاد کرو۔ قرآن خود بھی کہتا ہے ہر چیز، نماز 5، روزے 30، حج زندگی میں ایک دفعہ، ایسا ہی ہے کہ نہیں، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ، ہر چیز کی حد بتا دی، اتنا اتنا۔ لیکن ایک چیز ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کے لیے اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی، فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو لیکن کتنا جی؟ کثیرا، بہت زیادہ۔ کیا ضروری نہیں کہ تسبیح ہو، کیا یہ تسبیح ہاتھ میں رولنا یہ نہ کوئی سنت ہے نہ کوئی نبی کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے ہو ہاتھ میں، کوئی بری، میں اس کو برا نہیں سمجھتا اور نہ کہتا ہوں، لیکن اللہ کا یاد کرنا اس کے لیے حساب نہیں، کیا کثیرہ، جتنا ہو سکے۔ اللہ کے نبی ام المومنین کیا فرماتی ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر وقت، کوئی لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزارتا تھا۔ ہر وقت اللہ کے نبی کس کو یاد کرتے؟ اللہ کو۔ اور نبی کریم کہتے بھی ہیں آپ کو کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے کیا رہے؟ تر رہے۔ زبان کو تر کیجیے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کبھی غور کرو، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے ساری دنیا کو قلیل فرمایا، حقیر فرمایا، چھوٹا فرمایا، لیکن وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہاں معاملہ کچھ اور کر دیا، وہ کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہر معاملے میں فرمایا یہ کرو یہ دوں گا، یہ کرو یہ دوں گا۔ ذکر کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوستو کیا یہ منظور ہے آپ کو؟ لیکن اس جملے پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بھول تو ہم جاتے ہیں، اللہ تو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ پھر آیت کا مطلب کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي بِالدُّعَاءِ أَذْكُرُكُمْ بِالْعَطَاءِ، تم دعا کے ذریعے، مانگنے کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں دیتے ہوئے عطیوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي فِي الرَّخَاءِ أَذْكُرُكُمْ فِي الشَّدَائِدِ وَالضَّرَّاءِ، تم مجھے راحت میں، خوشی میں یاد کرو، تکلیف اور مصیبت میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ایسا ہے ہم خوشی میں اکثر لوگ اللہ کو، تو پھر غم میں وہ گلہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں خوشی میں، راحت میں، تندرستی میں تو مجھے یاد کر، تکلیف میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ تو خوشی میں ہم نہیں یاد کرتے، تکلیف میں پھر وہ بھی کہتے جاؤ اپنا کام کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور آپ کو ذکر کا کمال دیکھیے، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، کیا اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ مفسرین کا ایک طبقہ یہاں یہ بھی کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہے، لیکن اس آیت میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے مراد قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ جڑو، یہ بھی ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، قرآن ذکر ہے،
جب یہ پڑھو گے اللہ تمہیں نہیں بھولے گا. یہی وجہ کہ ذکر تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. قرآن ذکر ہے، تم قرآن کے ساتھ جڑے رہو گے، پڑھتے رہو گے، اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا. اللہ نعمتیں کرتا رہے گا، اللہ نوازشات کی برسات کرتا رہے گا، دیتا رہے گا. آج کا مسلمان قرآن کو چھوڑ چکا ہے، دور جا چکا ہے. اور یہ ناشکری کی کلمات ہے. ذکر یہ بھی ہے، جب آپ سے کوئی پوچھے آپ کا کیا حال ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. لیکن یہ کہنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں. میں اکثر سے پوچھتا ہوں کیا حال ہے، وہ کچھ حال نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کیا حال ہے؟ کچھ حال نہیں ہے جی. اور جب آپ پوچھو بھائی کیسے ہو؟ جی الحمدللہ میں ٹیچنگ کرتا ہوں، ڈاکٹر ہوں، میں فلاں ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کام بڑا اچھا چل رہا ہے. اور جب یہ چیزیں نہ ہو پھر کہو کیا حال ہے؟ بس اللہ ہی اللہ. کیا کہتے ہیں؟ بس یہ کام ہو تو اللہ اللہ نہیں، جب کسی کام کا نہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی اللہ. میرا دوست یہ نکموں کا کام نہیں. جب بھی کوئی کہے کیا حال ہے، کیا کہو؟ الحمدللہ. بڑا کمال کا جملہ ہے. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. بخاری کی آخری حدیث. کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے، دو جملے زبان پہ بڑے آسان ہیں. کیا؟ ہلکے نہیں کہنا چاہیے. کیا معنی کرنا چاہیے؟ زبان پہ بڑے آسان ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے وزنی ہیں، بہت وزنی ہیں. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، رحمان کو بڑے محبوب ہیں. کون سے دو جملے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یاد ہوں گے کہ نہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ورد بنا لو اپنا، بڑے کام کے جملے. جب یہ جملے اللہ کو محبوب ہیں، مطلب کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں محبوب قائلہما، یہ دو جملے کہنے والا اللہ کو محبوب ہے، وہ اللہ کو بڑا پیارا ہے. تو یہ اپنی زبانوں پہ جاری رکھو. موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، زبان تر ہو. اور یہ بھی ایک بات بتا دوں، امام آلوسی اپنی تفسیر میں روح المعانی میں اسی آیت کے تحت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ آل عمران، اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس بات پہ سارے محدثین علماء کا اتفاق ہے کہ وہ ذکر جس میں دل کا دھیان نہ ہو، زبان کے ساتھ تو ذکر ہو، دل غافل ہو، اس پہ کوئی ثواب نہیں ملتا. یہ بھی یاد رکھ لیجئے، زبان کے ساتھ ذکر ہو لیکن دل غافل، دل ساتھ ہو، دل میں اللہ کی بڑائی بھی ہو، تو پھر ایسے ذکر کا واقعی فائدہ بھی ہے. ورنہ تسبیح ہاتھ میں گالیاں بھی دے رہے اور ٹھکا ٹھک بھی ہو رہی، غیبت بھی کر رہا اور ٹھکا ٹھک بھی ہو رہی، حجرے میں بیٹھ کے کسی کی بس برائی بھی کر رہا اور تسبیح کا دانہ گر رہا، ٹھک ٹھک کی آواز پورا حجرہ سنتا ہے، تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ ہمارے لوگوں کا تو کام ہی یہ بن گیا، کہتے ہیں جی اللہ معاف کرے، ہے تو غیبت ہے مگر فلاں ایسا ایسا ہے، اللہ معاف کرے. بے وقوف انسان کہتا بھی ہے اللہ معاف کرے اور پھر کرتا بھی ہے. کتنا جرت مند ہے، کتنا دلیر ہے. اللہ معاف کرے مگر تو معاف نہیں کرتا. اللہ معاف کرے، یہ اسی کو کہتے ہیں کہ کوا جو ہے نا وہ گندگی میں چونچ بھی مارتا ہے اور پھر اس کو جھٹکتا بھی ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پشتو کے لیے پشتو کا محاورہ ہے، ٹھیک ہے نا، کوا گندگی میں چونچ بھی مارتا ہے، اس کو جھٹکتا بھی ہے۔ اللہ معاف کرے پھر کام وہی کرتا ہے، اللہ معاف کرے کام وہی کرتا ہے۔ یہ غافل دل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، یہ جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا یہ باطل، بے فائدہ، یہ عبث اور فضول